بلا شبہ اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا جبکہ وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، آخر اس نے ان پر سکون و اطمینان اتارا اور انہیں قریب والی فتح عطا فرمائی اور بہت کچھ غنیمتیں بھی جن کو وہ حاصل کر لیں گے، اور اللہ بڑے غلبہ والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ یہ بیت الرضوان والوں کو رضا کی بشارت ہوئی۔ اللہ کی رضا یعنی بیت الرضوان والوں سے حق تعالی شانہ راضی ہے۔ یہ گزر چکا ہے کہ وہ 13 یا 1400 تھے، اور یہ بھی کہ وہ درخت ببول کا تھا جو حدیبیہ کے قریب تھا۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں حج کے لیے جا رہا تھا، راہ میں ایک قوم کے پاس سے گزرا جو نماز پڑھ رہی تھی۔ پوچھا، یہ کون سی مسجد ہے؟ بولے، یہ وہ درخت ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت الرضوان کا معاملہ فرمایا تھا۔ پھر میں نے سعید بن مسیب کو اس بات کی خبر دی۔ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے والد نے مجھ سے بیان کیا کہ وہ بھی اس بیعت میں شامل تھے۔ فرمانے لگے کہ جب ہم آئندہ سال حج کے لیے روانہ ہوئے تو ہم اس درخت کو بھول گئے اور اسے ڈھونڈنے کے باوجود بھی نہ پا سکے۔ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ صحابہ کرام تو اس درخت کو جانتے نہ تھے، لیکن تمہیں وہ درخت کیسے معلوم ہوا؟ اس کے تو یہ معنی ہوئے کہ تم صحابہ سے زیادہ علم والے ہو۔ پھر فرمایا کہ اللہ کو تمہارے دلوں کا حال معلوم تھا، یعنی تمہارے دلوں میں خلوص و صداقت تھی، وعدے کو نبھانے کا اور رسول کی اطاعت کا خیال تھا، اسی لیے اللہ نے تمہارے دلوں سے ایک عام اور دائمی خیر و برکت حاصل ہوئی، جس کا سلسلہ فتح خیبر سے، پھر فتح مکہ سے، اور پھر تمام مال کے فتوحات سے جا ملا۔ آگے فرمایا اللہ نے تم سے بہت کچھ غنیمتوں کا وعدہ فرما لیا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے۔ پھر یہ غنیمت تو جلد ہی دے دی اور تم سے لوگوں کے ہاتھ روک دیے، اور تاکہ یہ ایمان والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے، اور تاکہ وہ تمہیں سیدھی راہ پر چلائے، اور دوسری غنیمتیں بھی عطا فرمائے جن پر تمہیں قدرت نہیں۔ اللہ انہیں گھیرے ہوئے ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اگر کافر تم سے لڑیں گے تو تم سے پیٹھیں موڑ کر بھاگیں گے، پھر کوئی دوست اور حمایتی نہ پائیں گے۔ اللہ کے اس طریقہ کے موافق جو پہلے ہی سے چلا آ رہا ہے، اور آپ اللہ کا طریقہ بدلا ہوا کبھی نہ پائیں گے۔ اسی نے ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے خاص مکہ میں روک دیے، اس کے بعد کہ اس نے تمہیں ان پر فتح دے دی تھی، اور اللہ تمہارے عمل خوب دیکھنے والا ہے۔ فتح مکہ کے بعد قیامت تک کی فتح ہوئی، باطل مٹ گیا، حق آ گیا، حق غالب ہو گیا۔ مسلمانوں پر اللہ کا ایک عظیم الشان احسان ہوا، یعنی مسلمانوں میرا یہ احسان نہ بھولو کہ میں نے مشرکوں کے ہاتھ تم تک پہنچنے نہیں دیے، اور ان سے کوئی ایذا تمہیں نہ ہونے دی، اور تم کو بھی حرمت والی جگہ جنگ کرنے سے روک دیا، اور دونوں میں صلح کرا دی، جس میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں خیر و برکت ہی ہے۔ صلح کی برکتوں کا ظہور امن و امان اور عافیت و سلامتی کے روپ میں ہوا، جو مسلمانوں کے لیے خیر کثیر کا سبب بنا۔ آگے فرمایا، اور انہی لوگوں نے کفر اختیار کیا اور تمہیں حرمت والی مسجد سے روکا، اور قربانی کے جانور رکے ہوئے رہ گئے تھے، انہیں موقع پر پہنچنے سے روک دیا۔ اگر بہت سے مومن مرد اور عورتیں نہ ہوتی جن کی تمہیں خبر نہیں، یعنی ان کے روند میں آ جانے کا خطرہ نہ ہوتا، جس پر ان کی بدولت تم کو بھی بے خبری میں نقصان پہنچ جاتا، تو قصہ چکا دیا گیا ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہوا، تاکہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل فرما دے۔ اگر یہ ٹل جاتے تو ہم ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب میں مبتلا کر دیتے، جبکہ کافروں نے اپنے دلوں میں حمایت کو جگہ دی، یعنی جاہلیت کی حمایت کو۔ پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر جمعیت قلب، صبر و تحمل نازل فرمایا، اور تقوی والی باتوں پر انہیں جمائے رکھا، اور وہ تقوی کے زیادہ حقدار بھی ہیں، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ بلا شبہ اللہ نے اپنے رسول کو واقعہ کے مطابق سچا خواب دکھایا ہے کہ انشاءاللہ تم ضرور حرمت والی مسجد میں امن و سلامتی سے بال منڈواتے اور کٹاتے ہوئے جاؤ گے، اور تمہیں خوف نہ ہوگا۔ اسے وہ باتیں معلوم ہیں جو تمہیں معلوم نہیں، لہٰذا اس نے اس سے پہلے تم کو ایک قریب والی فتح دے دی۔ اسی نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا، تاکہ اسے ہر دین پر غلبہ عطا فرمائے، اور گواہ ہونے کے اعتبار سے اللہ کافی ہے۔ تو یہاں پر مسلمانوں کو دنیا پر چھا جانے کی بشارت ہے۔
اس آیت میں ایمان والوں کو خوشخبری ہے کہ اللہ اپنے رسول کو نہ صرف قریش پر بلکہ تمام لوگوں پر فتح نصیب فرمائے گا، کیونکہ اس نے آپ کو مفید علم اور نیک عمل کے ساتھ بھیجا ہے۔ شریعت میں دو ہی چیزیں ہیں، علم اور عمل۔ شرعی علم صحیح علم ہے اور شرعی عمل مقبول عمل ہے۔ شریعت مطہرہ کی خبریں برحق ہیں اور ان کے احکام عین عدل ہیں۔ پھر فرمایا تاکہ آپ کے دین کو تمام دینوں پر غلبہ عطا فرمائے، یعنی دنیا بھر کے دینوں پر آپ کا دین غالب رہے، خواہ عربوں کا دین ہو یا اجمیوں کا، اور خواہ مسلمانوں کا دین ہو یا مشرکوں کا۔ ان سب دینوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین غالب رہے گا۔ آپ کے رسول ہونے کی خود اللہ گواہی دیتا ہے، اس کی گواہی اور مدد کافی ہے۔ اگر آج آپ کو یہ مشرک رسول نہیں مانتے تو کل ان کو ماننا پڑے گا۔ کہ فرمایا محمد اللہ کے نبی ہیں اور جو آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے حق میں سخت ہیں اور آپس میں رحیم و شفیق ہیں۔ اے مخاطب، تو انہیں رکوع کرتا ہوا اور سجدہ کرتا ہوا دیکھے گا، وہ اللہ کے فضل و رضا کے جویاں ہیں، یہی ان کی علامت سجدوں کی تاثیر سے ان کے چہروں سے نمایاں ہے، یہی ان کی تورات میں صفت ہے اور یہی انجیل میں ہے۔ اس کھیتی کی طرح جس نے اپنی سوئی نکالی، پھر اسے مضبوط کیا، پھر اور موٹا کیا، پھر اپنی جڑ پر سیدھا کھڑا ہو گیا، جو کاشتکاروں کو بھی اچھا معلوم ہونے لگا تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو جلائے۔ اللہ نے ایمان والوں سے اور نیک عمل کرنے والوں سے بخشش کا اور بڑے ثواب کا وعدہ فرما لیا ہے۔ تو یہاں پر مومنین کی امتیازی صفت فرمایا کہ تم انہیں رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے ہی دیکھو گے، یعنی کثرت عمل، خصوصاً کثرت نماز مومن کی امتیازی صفت ہے۔ نماز تمام عملوں میں چوٹی کا عمل ہے۔ پھر مومن کی شان اخلاص ہے کہ وہ محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس سے ثواب کی امید کرتا ہوا عمل کرتا ہے کہ اللہ اسے جلیل الشان ثواب یعنی جنت اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے، جہاں روزیوں کی فراوانی ہے اور جو اللہ کی رضامندی کی دلیل ہے۔ رب کی رضا تمام نعمتوں سے بڑھ چڑھ کر اور بہت بڑی چیز ہے۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ اور مفسر تفسیر پائے تکمیل تک پہنچا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے، غلطی کوتاہی معاف فرمائے، درگزر فرما لے، ہم سب سے راضی ہو جائے، ہمیں غور و فکر کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔ آگے ہے سورہ حجرات۔ یہ ترتیب کے لحاظ سے 49 سورت اور نزول کے لحاظ سے 106 سورت ہے اور یہ مدنی سورت ہے۔ اس میں 18 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ سے اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، یاد رکھو اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آوازوں سے بلند نہ کرو اور نہ ان سے بلند آواز سے بات کرو جیسے تم ایک دوسرے سے بلند آواز سے کرتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے عمل برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ جو اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازیں پسند رکھتے ہیں، انہی کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے آزمایا ہے، انہی کی بخشش ہے اور انہی کو بڑا ثواب ہے۔ یہاں پر رسول کی اطاعت کا حکم ہے اور اس سے آگے نہ بڑھنے کا حکم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھنے کا حکم ہے۔ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان دونوں کی آوازیں بلند ہو گئی تھیں۔ جب آپ کے پاس بنو تمیم کا قافلہ آیا تھا، ایک نے نوال قراب بن حابس کی طرف اشارہ فرمایا جو بنو مجاشہ کا ایک آدمی تھا، اور دوسرے نے دوسرے شخص کو بتایا۔ اس پر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تم میری مخالفت ہی کیا کرتے ہو؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، نہیں، اس میں مخالفت کی کیا بات ہے؟ پھر ان کی آوازیں بلند ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے اترنے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے اتنے آہستہ بولتے تھے کہ آپ کو دوسری دفعہ پوچھنا پڑتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عزت و احترام سے بات کرنے کی تعلیم دی ہے۔
تو فرمایا کہ نبی سے آگے نہ بڑھو۔ مثال کے طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازیں فرمائی ہیں، آپ 6 نمازیں کر لیں، اور خانہ کعبہ کے 7 چکر فرما دیے، آپ 8 چکر بنا لیں۔ اس طرح کی باتیں ہلاک کرنے والی اور آگے بڑھ جانے والی ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ صرف اور صرف اتنا ہی کرنا چاہیے جتنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ آگے فرمایا جو حجروں کے پیچھے سے آپ کو آواز دیتے ہیں ان میں سے اکثر یقیناً نہ سمجھیں، اگر وہ صبر کرتے جب تک آپ ان کے پاس نکل کر نہیں آ جاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ بڑی بخشش والا اور کمال مہربان ہے۔ آپ کو پکارنے والوں کی یہاں پر مذمت ہے، اس میں اللہ نے ان کی مذمت کی ہے جو آپ کو حجروں کے باعث سے پکارتے تھے، یعنی ازواج محترات کے کمروں کے اور حجروں کے باعث سے بازاری لوگوں کی طرح پکارتے تھے، جیسے کہ دیہاتیوں کا دستور ہوتا ہے۔ فرمایا ایسے اکثر لوگ نادان ہیں۔ پھر اللہ نے اس سلسلے میں ادب سکھایا کہ بجائے پکارنے کے آپ ان کا انتظار کیا کریں، یعنی ادب اور تمیز تو یہ ہے کہ لوگ آپ کے باہر تشریف لانے کا انتظار کریں، یہ انتظار ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بہتری کا ذریعہ ہے اور اسی میں مصلحت ہے۔ پھر ان کو جنہوں نے آپ کو پکارا تھا ترغیب دی کہ توبہ کر لو، آئندہ ایسا نہ کرنا، اللہ تمہارا گناہ معاف فرما دے گا، کیونکہ وہ بندوں پر کمال مہربان ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آیت اقرا بن حابس تمیمی کے بارے میں اتری۔ اقرا نے آپ کو یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایک روایت میں ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کے پکارا تھا۔ آپ خاموش رہے۔ اقرا بولے یا رسول اللہ، میری تعریف انسان کے لیے سبب زینت ہے اور میری برائی سبب صد عیب ہے۔ فرمایا ایسی ذات تو اللہ کی ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ جہالت سے کسی قوم کو مصیبت پہنچا دو پھر اپنے فعل پر شرمندگی اٹھاؤ۔ یقین مانو تم میں اللہ کے رسول ہیں، اگر وہ تمہاری اکثر باتوں میں تمہارا کہنا مان لیں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی ہے اور اسے تمہارے دلوں کی بہار بنایا ہے اور تمہیں کفر سے، فسق سے اور نادانی سے نفرت دلائی ہے۔ یہی لوگ اللہ کے فضل و انعام سے ہدایت یافتہ ہیں اور اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ یہ آیت ولید بن عقبہ کے بارے میں اتری۔ آپ نے ان کو بنی المستلق سے زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا تھا۔ جب ان لوگوں نے یہ سنا کہ آپ کا قاصد آ رہا ہے تو آپ کے فرمان علی شان کی تعظیم کی غرض سے اس کے استقبال کو نکل کھڑے، تو اس کے دل میں شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ اس کے قتل کے ارادے سے آئے ہیں، اس لیے یہ واپس لوٹ آیا اور بولا بنی المستلق نے اپنی زکاتیں نہیں دی۔ یہ سن کر آپ کو اور مسلمانوں کو غصہ آیا۔ جب ان لوگوں کو ولید کے لوٹ جانے کی خبر لگی تو وہ آئے، آپ ظہر کی نماز پڑھ چکے تھے۔ یہ حضرات سب کے سب آپ کے سامنے صف باندھ کر کھڑے ہو کر کہنے لگے ہم اللہ کے غصے سے اور کے رسول کے غصے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ آپ نے ہمارے پاس ایک محصل تحصیلدار بھیجا تھا، اس کے آنے کی خبر سن کر ہمیں مسرت ہوئی اور ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں، پھر وہ رازدہی سے واپس آ گیا۔ ہمیں ڈر ہوا کہیں اللہ اور اس کے رسول ناراض نہ ہوں گے۔ یہ لوگ برابر آپ سے بات کرتے ہیں جب تک بلال نے عصر کی اذان نہ دے دی۔ اس پر یہ آیت اتری کہ اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ تو یہاں پر ایمان کی پہچان کے بارے میں آپ کو حدیث بتاتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو نیکی سے مسرت اور برائی سے ملال ہو وہ ایمان والا ہے۔ آگے فرمایا اگر ایمان والوں کی 2 جماعتیں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کروا دو، اگر ان میں سے کوئی جماعت دوسری جماعت پر بغاوت کر دے تو بغاوت کرنے والی جماعت سے لڑتے رہو جب تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ نہ آئے، پھر اگر وہ لوٹ آئے تو دونوں میں انصاف سے صلح کروا دو اور عدل کرتے رہو۔ یاد رکھو اللہ انصاف پسندوں کو دوست رکھتا ہے۔ مسلمان تو سب بھائی بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں میں میل کروا دو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اے ایمان والو، مرد مردوں سے مذاق نہ کریں، ممکن ہے یہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے ممکن ہے یہ ان سے بہتر ہوں، اور ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو۔ ایمان کے بعد گناہ کا نام لگانا برا ہے، اور جس نے توبہ نہیں کی وہی ظالم ہے۔
تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مذاق نہ اڑانے کی اور حقیر نہ جاننے کی تعلیم دی ہے، یعنی لوگوں کا مذاق نہ اڑایا جائے اور نہ انہیں حقیر سمجھا جائے اور نہ ان کو کسی عیب والے لقب سے پکارا جائے، یعنی ایسا لقب جو اسے برا معلوم ہوتا ہو اور اسے چڑھا جاتا ہو، اس لقب سے اس کو نہیں پکارنا تاکہ اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس آیت کا شان نزول ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو کوئی ایسا شخص نہ تھا جس کے 2 نام نہ ہوں۔ پھر جب ان ناموں میں سے کسی کو کسی نام سے پکارتے تو لوگ کہتے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اس نام سے چڑھتا ہے، تو یہ آیت اتری۔ پھر فرمایا کہ ایمان لا کر فسق والے القاب سے ایک دوسرے کو یاد کرنا انتہائی بری بات ہے، یہ جاہلیت کا طریقہ ہے، اسلام سے تعلق رکھنے کے بعد ایسا نہیں کرنا چاہیے، لہٰذا توبہ کرو، اگر توبہ نہیں کی تو ظالموں میں شمار کیے جاؤ گے۔ آگے فرمایا اے ایمان والو اکثر بدگمانیوں سے بچتے رہو، یاد رکھو بعض بدگمانی گناہ ہے، قرید نہ کرو اور کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ اسے تو تم برا سمجھتے ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یاد رکھو اللہ توبہ قبول کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے ہر طریقے بتا دیے، ہر ایک طریقہ قرآن پاک میں بتا دیا۔ یہاں پر بدگمانی نہیں کرنی، کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی پر الزام نہیں لگانا۔ آگے فرمایا اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تم کو جماعت جماعت اور قبیلہ قبیلہ بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان لو۔ یاد رکھو اللہ کی نگاہ میں تم میں سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو تم سب میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، یقین مانو اللہ خوب جاننے والا اور کمال خبردار ہے۔ یعنی اللہ نے لوگوں کو ایک ہی شخص سے یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کی بیوی پیدا کی یعنی آدم سے حوا کو، اور آدم اور حوا سے ساری دنیا کو پیدا کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نسبوں کا اتنا علم سیکھ لو کہ صلہ رحمی کر سکو، کیونکہ صلہ رحمی کرنے سے لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے، تمہارے مال میں خیر و برکت ہوگی اور لوگوں میں تمہارا ذکر خیر ہوگا۔ پھر فرمایا کہ حسب و نسب دنوی دھندے ہیں، یہ اللہ کے یہاں کام آنے والے نہیں، وہاں تو تقوی اور دینداری کی پوچھ ہے، یعنی خاندان، کنبہ، نسب۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ پہچان رکھی کہ تم اپنی رشتہ داری نبھاؤ، صلہ رحمی کرو، لیکن کیا ہے کہ لوگ اپنے اپنے نسب پر فخر کرتے ہیں، مسلمان ہونے پر فخر کم اور نسب پر فخر زیادہ کرتے ہیں، ہمارا نسب فلاں سے بڑا ہے، فلاں کا نسب چھوٹا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب غرور کی باتیں ہیں، ان سے تو باز آنا چاہیے۔ نسب کا صرف اس لحاظ سے خیال رکھنا چاہیے کہ آپ ان سے صلہ رحمی کر سکیں، آپ رشتہ داریوں کا خیال رکھ سکیں وغیرہ۔ آگے فرمایا دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، فرمائیے تم ایمان تو لائے نہیں، یوں کہو ہم مسلمان ہو گئے، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں نہیں گھسا۔ اگر تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے لگو تو اللہ تمہارے عملوں کا ثواب کچھ بھی کام نہ کرے گا۔ یاد رکھو اللہ بڑی بخشش والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ مومن وہی ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک نہیں کیا اور جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے، یہی سچے ہیں۔ فرما دیجئے کیا تم اللہ کو اپنے دین کی خبر دے رہے ہو، حالانکہ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب اللہ جانتا ہے اور اللہ ہر چیز سے خوب خبردار ہے۔ یہ آپ پر اس بات کا احسان رکھ رہے ہیں کہ مسلمان ہو گئے، فرما دیجئے کہ مجھ پر اسلام کا احسان نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر اس بات کا احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی، بشرطے کہ تم سچے ہو۔ یاد رکھو اللہ آسمان و زمین کے غیب جانتا ہے اور اللہ تمہارے عمل خوب دیکھ رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مومن اور مسلمان میں فرق ہے۔ مسلمان تو ہم سب ہیں، لیکن ان میں سے مومن کوئی کوئی ہے، ایمان کوئی کوئی لے کے آیا، ایمان خاص ہے اور اسلام عام ہے۔ تو کامل مومن وہی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لا کر اس میں شک و شبہ نہ کریں اور نہ متزلزل ہوں، بلکہ ایک ہی حالت پر جمے رہیں، یعنی خالص تصدیق پر جمے رہیں اور اللہ کے ہر احکام پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر احکام پر عمل کریں۔ یہ ہے ایمان لے کے آنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومنوں کی 3 قسمیں ہیں،
नंबर 1, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाकर उसमें शक व शुबा न करें और अल्लाह की राह में जान व माल की कुर्बानी पेश करते रहें। नंबर 2, जिनसे लोग अपने मालो जानों की तरफ से बेखौफ रहें। नंबर 3, जो लालच अल्लाह की वजह से छोड़ दें। तो देहाती समझते थे कि उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत बड़ा एहसान किया मुसलमान होकर। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि एहसान तो अल्लाह का है तुम पर कि तुम मुसलमान हुए, तुम्हें अल्लाह ताला ने मुसलमान बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला के फजल व करम के साथ सूरह हुजरात का तर्जुमा मुफस्सिर तफसीर पाए तकमील तक पहुंची। अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल फरमाए, गलती कोताही माफ फरमाए, गौर व फिक्र की अमल की तौफीक अता फरमाए और आखिरत में हमारे लिए निजात का जरिया बनाए। आमीन। आगे सूरह काफ। ये तरतीब के लिहाज से 50th सूरत और नज़ूल के लिहाज से 34th सूरत है और ये मक्की सूरत है। इसमें 45 आयात और 3 रुकू हैं। हारिस बिन नुमान रजी अल्लाह तआला अन्हुमा की साहबजादी कहती हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से सूरह काफ याद की। आप इसे पढ़कर हर जुमा को खुतबा दिया करते थे। हमारा और आपका तनूर एक ही था।